ایک لاؤڈ اسپیکر پہ آئے اناؤنس کریں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یہ گھر خالی کر دیں اور ابھی آ کے توڑ دیں گے، اور پیچھے مشینری آ کے اس کو توڑنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ کس مہذب معاشرے میں ہوتا ہے؟ گھر کے گرانے کے بعد وہ ایسے ویڈیو بنا کے خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے کہ پتہ نہیں انہوں نے کوئی مورکہ سر کر لیا ہے، کوئی جنگ فتح کر لی ہے۔ جب سے یہ مکان گرانے شروع ہوئے ہیں تو ہمیں رات کو نیند نہیں آتی کب ہمارا نمبر آ جاتا ہے۔ اگر حکومت کو یہ جگہ چاہیے تو حکومت ہم سے لے لیکن ہمیں اپنے مکانوں کا معاوضہ دے۔ ہم نے تو جو کوئی ساری زندگی میں کمایا ہے، کمیٹیاں ڈال کے یہ اپنے گھر بنائے ہیں۔ ظلم کی انتہا ہے، ہر طرف ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جا رہا ہے، ایسے ہو رہے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس کا نمبر کب آنے والا ہے۔ الفاظ ٹی وی کے ساتھ مختار حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس ٹائم ایک اور ظلم کی داستان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سی ڈی اے نے جو ہے وہ غریبوں کے گھر جو یہاں پہ سید پور ولیج میں رہتے تھے ان کے گھروں کو آ کے گرا دیا، اور 15 منٹ کا نوٹس تھا، اسپیکر کے اوپر اعلان کرتے جا رہے تھے کہ جلدی کریں، گھر خالی کریں نہیں تو ہم گرا دیں گے۔ 15 منٹ کے نوٹس کے اوپر غریبوں کے گھروں کو گرایا گیا۔ یہاں پہ جو داستانیں دیکھی گئی ہیں، میرے ساتھ یہ ٹیچر ہیں اور انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور وہ ویڈیو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی۔ جلیل صاحب میرے ساتھ موجود ہے۔ جلیل صاحب، آپ نے کیا دیکھا جب یہ آئے؟ آپ اس ٹائم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے بچوں کے ساتھ، اور ایک چاچا تھا، چاچا مقصود کی بھی آپ نے مجھے سٹوری سنائی تھی، ایکچولی کیا ہوا تھا؟ یار دیکھیں، کسی بھی مہذب معاشرے میں نا اگر کوئی چیز کوئی جگہ گورنمنٹ کو چاہیے تو وہ ایک لیگل نوٹس دیتے ہیں، اور لیگل نوٹس میرے خیال میں 3 منتھ کا ہے، بلکہ 3 ٹائمز دیتے ہیں کہ بھئی یہ جگہ چاہیے، یہ گھر خالی کر دو۔ لیکن یہ کس معاشرے میں ہوتا ہے کہ گھر کے اندر بزرگ ہیں، بچے ہیں، سارے بیٹھے ہیں، اور آپ ایک لاؤڈ اسپیکر پہ آئیں اناؤنس کریں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یہ گھر خالی کر دیں اور ابھی آ کے توڑ دیں گے، اور پیچھے مشینری آ کے اس کو توڑنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ کس مہذب معاشرے میں ہوتا ہے؟ جب انہوں نے پہلے تقریباً 11-12 تھا جولائی، تو تب جب انہوں نے لوگوں کے گھر گرائے تو اس گھر کے گرانے کے بعد وہ ایسے ویڈیو بنا کے خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے کہ پتہ نہیں انہوں نے کوئی مورکہ سر کر لیا ہے، کوئی جنگ فتح کر لی ہے۔ حالانکہ جو اس کے جو مظلوم لوگ تھے وہ اسی ملبے کے اوپر آلموسٹ 4 to 5 days بیٹھے رہے اور بارش میں بیٹھے رہے، اور بلکہ ایک بچہ تھا، ثاقب نام ہے، مجھے نہیں پتا ابھی تک، میرے خیال میں وہ نہیں چھوٹا۔ جب ان کے گھر گرائے اور 3 دن کے بعد جب وہ ملبہ اکٹھا کر رہا تھا تو اس دوران کچھ لوگ آئے، اس نے صرف یہ کہا کہ مجھے یہ ملبہ کہیں لے کے جانے دیں، تو اس نے کار سرکار میں مداخلت کا اس کے اوپر FIR کرا دی، اور ابھی تک ثاقب شاید اگر مجھے کل تک کنفرم میں نہیں ہوا تھا، ابھی تک وہ جیل میں تھا۔ کیوں بھائی؟ انہوں نے بزرگوں کو، بچوں کو، سب کو گالیاں دی۔ ان کا جو توہین امیز رویہ تھا نا، وہ ایسے تھا کہ شاید یہ جو ہے نا فرعون بنے ہوئے ہیں، فرعون کے لہجے میں بات کر رہے تھے۔ اور صاف ظاہر ہے کہ میں اس سوسائٹی میں رہتا ہوں، اور میرے بچوں کے سامنے جب انہوں نے مجھے تھریٹ کیا اور میرا گھر گرایا تو ایکچولی وہ میرے جذبات تھے کہ یار یہ ایسے کیسے کسی مہذب معاشرے میں کر سکتے ہیں کہ جب آپ جو ہے نا چھوٹے بچے ہیں، بزرگ ہیں، بلکہ اس کا مختار کتنا ایفیکٹ ہوا ہوگا ان کی صحت پہ، ہارٹ ڈیزیزز ہوئی ہوں گی، بچوں کی اوپر کتنا مینٹل سٹریس آیا ہوگا، اور اس کا ایفیکٹ شاید ساری زندگی جائے گا۔ گھر تو پھر بھی بن سکتا ہے، لیکن وہ جو بچوں کا، بزرگوں کا نقصان ہوا ہے وہ کون پورا کرے گا؟ جب آپ اپنے گھر میں موجود تھے، آپ نے جو ہے وہ بتایا کہ جب وہ آئے انہوں نے اسپیکر پہ اعلان کیا اور فوراً گھر گرانا شروع کر دیا۔ جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بندہ کوئی ریٹن نوٹس دیتا ہے نا، بھائی کوئی بھی نوٹس نہیں دیا انہوں نے۔ جو مجھے دکھ ہے جو وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے تھے جن کے گھر تھے، تو ایک بندہ ہے لیکن میں نہیں بتاتا ابھی، وہ بیچارہ اس نے جسٹ ایسے کیمرہ کیا اپنے گھر کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کے اور رو بھی رہا تھا، تو CDA والا بجائے اس کو دلاسا دیتا نا کہ یار ایک بندے کا گھر گرا ہوا ہے، پاکستانی تو ہے، چھوڑیں یار، مقامی ہے، غیر مقامی ہے، کون ہے، پاکستانی تو ہے نا، انسان تو ہے نا، مسلمان تو ہے نا۔ جب وہ ویڈیو بنا رہا تھا تو کیا کیا اس نے؟ اس کو دھکا دے کے کیمرہ کھینچا اور پولیس والے کو دیا، اور 2-3 گالیاں بھی دی۔ تو میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ صاحب میرے اندر بچے بیٹھے ہیں، میرے گیسٹ بھی تھے، تو سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے وہ جو ایکچولی وہ ٹائم تھا، تو وہ جو ظلم میں دیکھ رہا تھا، شاید میں اتنا کلوز ظلم پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا، اس لیے میں بول پڑا تھا۔ جی ہم بھی ابا اجازت سے ہیں، ظلم کی انتہا ہے، اور ہر طرف ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جا رہا ہے، اور جو غریب لوگ ہیں انہوں نے ساری جمع پونجی یہاں لگا دی ہے، کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، کوئی نوٹس نہیں ہے، اور دبایا جا رہا ہے ان کو، اور مقامی لوگوں کو غیر کسی کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا۔ تو چیزیں جو ہے نا بہت ساری ہم اپیل کر رہے ہیں، اب عاصم منیر صاحب سے ہم اپیل کرتے ہیں، فیلڈ مارشل، کہ خدا را اس کا نوٹس لیں، اور یہ ان لوگوں کے مسائل ہیں، یہ جینون لوگ ہیں، یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں،
تو ان کے مسائل حل کیے جائیں۔ آپ کو نہیں لگتا یہ ماڈل ولیج کی وجہ سے یہ ظلم کیا جا رہا ہے تاکہ وہ جو امیروں کے بچے ہیں وہ یہاں پہ آ کریں؟ سر ماڈل ولیج تو 2005 میں ڈکلیئر ہوا تھا، تو لاشاری صاحب نے ایک بڑے منظم طریقے سے اس کو چلایا تھا۔ جو کوئی آبادی کسی اس ایریا میں آ رہی تھی تو اس کو شفٹ کیا گیا تھا، پراپر ایک مینیج ہوا تھا۔ یہاں کوئی عجیب سا ایک ماحول چل رہا ہے اور اس میں لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں اور بری طرح ہو رہے ہیں، اور ایسے ہو رہے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس کا نمبر کب آنے والا ہے۔ کتنے عرصے سے آپ یہاں پہ رہتے ہیں؟ سر ہم تو تقریباً 300 سال سے یہاں رہ رہے ہیں۔ 300 سال سے، اور آپ لوگوں کو دادا پردادا ادھر کا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ لوگوں کو نوٹس دیا گیا ہے، کچھ کہا گیا ہے یہ مکان کے؟ مکانوں پہ نشان لگا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنے اپنے گھر خالی کریں۔ تو ایسے تو نہیں ہوتا نا، کوئی بیٹھے ہمارے ساتھ بات چیت کریں، تو اگر ان کو جگہ چاہیے تو بے شک جگہ لے لیں، ہمیں اس کی جگہ کوئی جگہ دیں، ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ کتنے عرصہ ہو گیا تمہیں اتنے رہنے ہوئے؟ ਅਸੀਂ ਆਬੋ ਇਜਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਨੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਜੀ ਇਹ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਮਕਾਨ ਹਨ ਇਹ ਉਠਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ, ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਨ ਹੋਰ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਸਾਂ? ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਜਾਸਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂ, ਬਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂ, ਕੀ ਕਰਸਾਂ? मुझे तकरीबन यहाँ 45 साल हो चुके हैं। आपको भी ये नोटिस मिला है कि घर गिराएंगे आपका? फिलहाल तो हमें नोटिस नहीं मिला, लेकिन हमें जब से ये मकान गिराने शुरू हुए हैं तो हमें रात को नींद नहीं आती कब हमारा नंबर आ जाता है। तो हम गरीब लोग हैं, हमारे पास तो यहाँ किसी जगह टेंट लगाने की कोई जगह नहीं है कि मतलब बादल हम जा कर रहे हैं। बरसात का मौसम है, कुदरती आफत आई हुई है, तो इस दौरान हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। अगर हुकूमत को ये जगह चाहिए تو حکومت ہم سے لے، لیکن ہمیں کوئی متبادل جگہ دے یا ہمیں اپنے مکانوں کا معاوضہ دے۔ ہم نے تو جو کوئی ساری زندگی میں کمایا ہے کمیٹیاں ڈال کے یہ اپنے گھر بنائے ہیں، اب ہمارے پاس وسائل نہیں ہے کہ ہم دوسری کسی جگہ پر جا کے رہیں۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ لوگ، میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے، یہ سارے لوگ اس ٹائم سراپا احتجاج ہیں اور ان کے جو گھر ہیں ان کو گرانے کے لیے سی ڈی اے جو ہے وہ سرگرم ہے۔ حالانکہ سی ڈی اے وہ ادارہ ہے جس کی کرپشن کی داستانیں اگر ہم بتانا شروع کریں تو اس کی ختم نہیں ہوں گی، اور اس کو انلیگل قرار دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہے جج نے جو ہے یہ فیصلہ دیا ہے۔ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔